اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ویورز خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد، بغض اور عداوت سے بچائے، ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے اور آنے والا ہر دن ہمارے لیے بابرکت ہو، آمین ثم آمین۔ نالج ٹاکس ورلڈ وائڈ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو سب کے لیے یکساں ہے، جہاں سے حق اور سچ کی آواز کو بلند کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ وہ بھی سنت اور حدیث کے مطابق ہو۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، تو آئیے سنیے۔ ہر ایک کی طبیعت کے مطابق نہیں ہوں میں، کڑوی ضرور ہوں لیکن منافق نہیں ہوں میں۔ معزز ناظرین، تو میں آج بھی علی ویر منافق اور اس کی بیوی حمیرہ منافقہ کے بارے میں بات کروں گی اور ان کی منافقت بتاؤں گی کہ حمیرہ ماضی گزر گیا، حال آپ کے سامنے ہے اور مستقبل کے لیے آپ تیار ہو جاؤ۔ جو تم تحریر کر رہی ہو وہ تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سنائے گی، کیونکہ جو سلوک تم نے اپنی ساسو ماں سے کیا ہے اور کر رہی ہو وہ تمہیں بھگتنا تو پڑے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ ذمہ دار لوگ ہیں، کسان ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو آپ آج بوتے ہو وہی آپ نے کل کاٹنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے آلو کاشت کیے اور گوبھی کاٹ لی، اور گوبھی کاشت کی تو آلو بن گئے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو اتنی چھوٹی مثال دے رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، کیونکہ تم دونوں میاں بیوی جو کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے۔ ناظرین، میں علی ویر منافق اور حمیرہ منافقہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، کان کھول کر سنو اور ہمیشہ یاد رکھنا۔ تو آئیے سنیے۔ ان کے سائے میں بخت ہوتے ہیں، ماں باپ گھر میں درخت ہوتے ہیں۔ یہاں ماں باپ کو درخت سے تشبیہ دی جا رہی ہے جن کے سائے میں بیٹھ کر آپ بڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے ماں باپ کو گھر سے در بدر کر کے اپنے لیے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے بند کر لیے ہیں، کیونکہ آپ دونوں میاں بیوی اب بہت سمجھدار ہو اور بڑے ہو گئے ہو۔ معزز ناظرین، میں ان دونوں میاں بیوی جو منافق ہیں اور منافقت کر رہے ہیں ان سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، تو آئیے سنیے۔ کہتے ہیں کہ پیڑ کتنا بھی بڑا ہو جائے اور ہرا بھرا ہو، لیکن جڑ کاٹنے سے ہرا بھرا نہیں رہ سکتا۔ آپ کسان ہو، کھیتوں میں کام کرتے ہو، کسی درخت کی جڑیں کاٹ کر دیکھ لینا کہ پھر وہ درخت ہرا بھرا رہتا ہے، پھل دیتا ہے یا کیا ہے؟ آپ نے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال کر اپنی جڑیں کاٹ لی ہیں۔ اب آگے آگے دیکھتے جاؤ، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ معزز ناظرین، تو اسی سے ریلیٹڈ میں آج آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بیوہ خاتون اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتی تھیں۔ اس کا بیٹا ابھی چھوٹا ہی تھا کہ اس کے خاوند کی وفات ہو گئی۔ اس عورت نے دن رات محنت کی
کپڑے سلائی کیے، لوگوں کے گھروں میں کام کیا، اس لیے کہ تاکہ اپنی اور اپنے بیٹے کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ جب اس کے بیٹے کی تعلیم مکمل ہو گئی تو اس نے نوکری کے لیے کسی جگہ میں درخواست دی۔ جب کوئی کام نہیں بنا تو وہ بہت ڈسہارٹ ہوا، لیکن اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ جو کرے گا انشاءاللہ بہتر ہوگا، لیکن ٹرائی اگین، تم کوشش کرتے رہو۔ آخر کار اسے ایک آفس میں ایک بہت اچھی نوکری مل گئی، جس پر ماں اور بیٹے نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور معمول کے مطابق ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ بیٹے نے کہا، ماما اب میں نوکری لگ گیا ہوں، آپ کو کسی کے گھر میں کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا بیٹا صبح کے وقت اپنی والدہ کے ساتھ گھر میں رہتا اور ہمیشہ شام کی ڈیوٹی کرتا تھا، اس لیے جب تک بیٹا گھر نہ آتا اس کی ماں اس کا انتظار کرتی رہتی۔ یہ اس کی روزمرہ کی زندگی کی روٹین تھی۔ معزز ناظرین، ایک دن حسب معمول رات کو جب اس کا بیٹا گھر آیا، اس نے اپنی کار پورچ میں کھڑی کی اور اندر آ کر کہنے لگا کہ ماما مجھے بہت بھوک لگی ہے، پلیز کھانا لگا دیں، میں ابھی فریش ہو کر آتا ہوں، اور پھر ماں بیٹا دونوں مل بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا بیٹا آیا اور وہ دونوں ماں بیٹا بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ اسی دوران ماں نے کہا کہ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ آپ کی اب جلد شادی کر دوں، جس پر بیٹے نے کہا اس لیے کہ اب تم بیٹا ایک اچھی جاب کر رہے ہو، ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ گھر میں کچھ رونق ہو جائے، اب میں کسی صورت بھی دیر نہیں کرنا چاہتی۔ جس پر بیٹے نے کہا، ماما جیسے آپ کی خوشی، میں بھی اسی میں خوش ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بلکہ ماں نے کہا کہ بیٹا اگر آپ کی نظر میں آپ کسی کو جانتے ہو یا آپ کی نظر میں کوئی لڑکی ہے تو مجھے بتا دو۔ جس پر بیٹے نے کہا کہ ماما ایک لڑکی میری کلاس فیلو ہے، وہ مجھے بہت پسند کرتی ہے اور میں بھی اسے پسند کرتا ہوں، اگر آپ کی خوشی ہو تو میں وہاں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جس پر اس کی ماں نے کہا تو بیٹا بتاؤ، دیر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ان کے والدین کے گھر رشتہ کے لیے کب جائیں؟ بیٹے نے کہا میں ماما آپ کو پتہ کر کے بتاؤں گا۔ چند ہی دنوں بعد دونوں ماں بیٹا لڑکی کے گھر ان کے والدین سے ملنے گئے۔ جب بات چیت ہوئی تو لڑکی والوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا، اور یوں جلد ہی اس کا بیاہ ہو گیا اور وہ اپنی دلہن کو اپنے گھر لے آیا۔ اسلم کی والدہ کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے ان دونوں کے لیے دعائیں کرتی رہتی کہ بیٹا آپ دونوں کو اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی خوشیوں سے نوازے، اور مجھے بھی صحت و تندرستی کے ساتھ تمہاری خوشیاں دیکھنی نصیب ہوں، آمین۔ اسلم کی ماں اپنے بیٹے اور بہو کا بہت خیال رکھتی۔ زندگی کے شب و روز اسی طرح بسر ہونے لگے۔ بہو رانی کھاتی پیتی اور ہر وقت اپنے کمرہ میں آرام کرتی، جہاں تک کہ 6 ماہ گزر گئے۔ ادھر ماں سارا دن گھر کی صفائی، کھانا پکانا، کچن کا کام کاج کرتی، سب کچھ اکیلے ہی کرتی تھی کہ چلو نئی دلہن ہے، خود ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن صبح اسلم اپنی جاب پر جانے کے لیے تیار ہوا تو اس نے کہا صفیہ مجھے ناشتہ دے دو۔ جس پر اس کی بیوی نے کہا مجھے تو نیند آ رہی ہے، آپ اپنی اماں جان سے کہیں۔ خیر اس نے اپنی ماما سے کہا اور ناشتہ کر کے جاب پر چلا گیا۔ جب اسلم آفس سے اپنے گھر واپس آیا تو صفیہ ابھی تک کمرہ میں سو رہی تھی۔ ماں نے اپنے بیٹے کو حسب معمول کھانا دیا اور کہا کہ بیٹا صفیہ سے کہنا کہ کبھی گھر میں میرا ہاتھ بٹا دیا کرے، کیونکہ میں بھی تھک جاتی ہوں۔ جس پر بیٹے نے کہا ماما میں اسے ضرور کہوں گا۔ اسی طرح چند روز گزر گئے۔ اتوار کو اسلم کی بھی چھٹی تھی۔ اس دن اس نے صفیہ سے کہا
کہ یار امی جان کے ساتھ گھر کے کاموں میں تھوڑی ہیلپ کر دیا کرو، جس پر صفیہ بولی تمہیں تو پتہ ہے کہ میں نے آج تک کوئی کام نہیں کیا اور میرے سے یہ ماسیوں والے کام نہیں ہوتے۔ اس نے صاف صاف جواب دے دیا، جس پر اسلم خاموش رہا۔ اچھا بھائی چلو مجھے ناشتہ تو دے دو۔ صفیہ اٹھی، کچن میں گئی تو اس کی والدہ وہاں ناشتہ بنا رہی تھیں۔ صفیہ نے جاتے ہی ان سے غصے سے بات کی اور کہا کہ رات کو آپ نے میرے بارے میں اسلم کو کیا کہا ہے؟ جس پر ماں بولی کہ بیٹا میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے ناشتہ اٹھایا اور بڑبڑاتی ہوئی اپنے روم میں لے گئی۔ جب رات ہوئی تو وہ اپنے کمرے میں دونوں میاں بیوی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے تو صفیہ نے اسلم سے کہا کہ یہ گھر کس کے نام ہے؟ اسلم نے کہا کہ یہ مکان امی جان کے نام ہے۔ پر کیوں؟ جس پر صفیہ نے مسکرا کر کہا میں سوچتی ہوں کہ یہ مکان تو تمہارے نام ہونا چاہیے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم یہ مکان اپنے نام کروا لو؟ اسلم نے کہا امی جان نہیں مانیں گی، جس پر اس کی بیوی نے کہا تم امی جان کو بتائے بغیر ہی گھر کے تمام کاغذات بنوا کر ان سے دستخط کروا لو۔ پھر اسلم نے وہی کیا جو اس کی بیوی صفیہ نے کہا۔ وہ تمام کاغذات بنوا لایا اور اس نے اپنی امی سے کہا کہ ان کاغذات پر اپنی دستخط کر دیں۔ ماں نے پوچھا بیٹا یہ کس چیز کے کاغذات ہیں؟ جس پر اسلم خاموش رہا۔ ماں نے کہا بیٹا لاؤ میں دستخط کر دوں۔ انہوں نے آرام سے تمام کاغذات پر دستخط کر دیے۔ پاس ہی کھڑی صفیہ مسکرا رہی تھی کہ میرا کام تو کتنی جلدی ہو گیا ہے۔ جب ماں نے تمام کاغذات پر دستخط کر دیے تو بیٹے نے ماں سے کہا امی جان میں نے یہ مکان اپنے نام کروا لیا ہے۔ ماں ایک دم سے بڑی حیران ہوئی، اسے بہت افسوس ہوا اور وہ سوچنے لگی اور اس نے کہا کہ بیٹا ایک بار آپ مجھ سے پوچھ تو لیتے، تم تو میرے اکلوتے بیٹے ہو، یہ سب کچھ تو تمہارا ہی ہے۔ اور پھر وہ دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بہو صفیہ نے آواز دی کہ امی جان ایک کپ چائے بنا دیں، جس پر ماں نے کہا بیٹا میں ابھی لے کر آتی ہوں، اور وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ کس سے گلا شکوہ کروں۔ معزز ناظرین، ایک دن ماں نے کہا بیٹا میری دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، جس پر اس کے بیٹے اسلم نے کہا ماں کچھ دن رک جاؤ، ابھی میرا ہاتھ تنگ ہے۔ دوائی نہ کھانے کی وجہ سے ماں کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی، جس پر اس کی بیوی صفیہ کہتی اب تمہاری ماں بہت ڈرامے کرتی ہے، جس پر اس کے بیٹے نے کہا کہ امی ایسا نہیں کرتی، دوائی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے۔ جس پر صفیہ نے کہا بہتر یہی ہے کہ آپ انہیں کسی اولڈ ہوم میں چھوڑ آئیں، وہاں ان کا دل لگا رہے گا۔ بیٹے نے بھی بیوی کے ساتھ ہاں ملائی، کسی اولڈ ہوم میں بات کی اور اپنی ماں کو وہاں چھوڑ آیا، اور پھر کبھی کبھار وہ سنڈے کو جا کر خود مل آتا تھا۔ صفیہ خود تو نہیں جاتی تھی، لیکن اس کا بیٹا اپنے چھوٹے بیٹے کو ساتھ لے جاتا تھا تاکہ وہ بھی اپنی دادی اماں سے مل لے۔ کچھ ہی دیر بعد صفیہ نے اسلم کو اس چیز سے بھی منع کر دیا کہ آپ ماں کو ہر سنڈے ملنے کے لیے نہ جایا کریں۔ اس طرح ماں اولڈ ہوم میں بھی ہر وقت انتظار کرتی پر وہ ملنے نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ ان کا بیٹا 7 سال کا ہو گیا۔ اسلم نے بڑا گھر، BMW کار لے لی اور خوب عیش سے زندگی گزار رہے تھے۔ معزز ناظرین، ایک دن اس کے بیٹے نے کہا کہ پاپا مجھے دادو سے ملنا ہے، پہلے آپ ہر سنڈے جاتے تھے تو دادو کتنا پیار کرتی تھی، لیکن اب بہت دیر ہو گئی ہے کہ آپ ان کو ملنے نہیں جاتے، اس لیے مجھے اپنی دادو سے ملنا ہے۔ بیٹے کے اصرار پر وہ لوگ جب اولڈ ہوم گئے تو پتہ چلا کہ والدہ کی وفات ہو چکی ہے، اور اولڈ ہوم والوں نے ان کے پرانے گھر پر کافی رابطہ کیا، لیکن سب بے سود، اور پھر ادارے نے ہی ساری رسومات ادا کر کے ان کی تدفین کر دی۔ جس پر اسلم
اور اس کے بیٹے کو بہت دکھ ہوا اور اسلم رونے لگا، لیکن اسلم کے بیٹے نے کہا پاپا آپ پریشان نہ ہوں، جب آپ دونوں یہاں سے اولڈ ہوم چلے جائیں گے تو میں آپ کو ہر سنڈے ضرور ملنے آیا کروں گا، میں آپ کو نہیں بھولوں گا۔ تب ان دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، انہیں معلوم ہوا کہ اولاد کا درد کیا ہوتا ہے، کیونکہ جو انہوں نے بویا تھا وہی کاٹنا ہے۔ معزز ناظرین، میں علی ویر منافق اور ہمیرا منافقہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، جو تم دونوں آج بو رہے ہو وہی کل کاٹو گے۔ ہمیرا منافقہ، جس طرح تم نے علی ویر کے ساتھ مل کر یہ چکر چلایا ہے کہ اس کی ماں کا چینل چھین کر اسے گھر سے در بدر کر دیا ہے، کل انشاءاللہ تمہارا بیٹا بیٹی بھی ایسے ہی کریں گے، تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے۔ اس وقت تمہیں خیال آئے گا کہ اولاد کا درد کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ میں اور ناظرین نہیں کہہ رہے، اس پر تاریخ گواہ ہے۔ یہ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگ آپ کے لیے ایک مسبب الاسباب ہیں، ایک وسیلہ ہیں۔ آپ لوگ اپنے مقدس رشتوں کو پہچانو، اپنی اصلاح کر لو، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ورنہ ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق پاکیزہ زندگیاں گزارنے کی توفیق دے۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میری نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل نالج ٹاکس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔